باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اسعت فندم، اگر برا کام کریں تو اس پر شرمندہ ہوں۔ اذا اسعت فندم، اگر برا کام کریں تو اس پر شرمندہ ہوں۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کتاب الصلاۃ کی دوسری فصل جو ہے شرائط صلاۃ کے بارے میں چل رہی تھی۔ پہلی میں بار بار دہراتا آ رہا ہوں، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ پہلی شرط تھی جناب علی وقت، دوسری قبلہ، تیسری ساتر عورت کے بارے میں تھی۔ اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ مصلی کے لباس کی شرائط کے بارے میں جو ہے نا بیان کیا تھا۔ مصلی کے لباس کے بارے میں جو شرائط ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں 5 تھیں۔ مصلی کے لباس کی کتنی شرائط تھیں؟ 5۔ پہلی یہ تھی کہ وہ لباس جو ہے وہ طاہر ہونا چاہیے، دوسری یہ ہے کہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، تیسری یہ تھی کہ غیر معقول اللحم کی جلد وغیرہ سے نہ ہو، چوتھی یہ تھی جناب علی میتہ کے اجزاء سے نہ ہو، پانچویں یہ تھی کہ حریر کا لباس نہ ہو۔ پہلی شرط جو تھی کہ ساتر طاہر ہونا چاہیے یہ بیان کر دی۔ آج ہم نے یہاں سے دوسری شرط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ مصلی کا جو لباس ہے وہ غصبی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے بات ہو رہی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ مصلی کا جو لباس ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، غیر معقول اللحم کی جو جلد ہے، اون ہے، اس سے بھی نہ ہو، مگر نہ غیر معقول اللحم سے نا 2 جانور نکال رہا ہے، خذ و سنجابا۔ خذ یہ کیا ہے؟ خذ یہ ایک جانور ہے جو پانی سے نا شکار کیا جاتا ہے، اور اس کا جو تزکیہ ہے یہ ہے کہ جیسے مچھلی کا تزکیہ ہوتا ہے، مچھلی کا تزکیہ آپ سمجھتے ہیں، مچھلی کو زندہ زندہ پانی سے پکڑ لیں اور باہر لے آئیں، باہر مار بھی جائے تو وہ مچھلی پاک نہیں ہوتی۔ مچھلی کو ذبح تھوڑا کرتے ہیں، مچھلی کا تزکیہ کیا ہے کہ زندہ مچھلی پکڑ لیں، باہر مار بھی جائے تو پاک ہوتی ہے۔ اس کا تزکیہ بھی مچھلی کے تزکیے کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو خز ہے نا، بعض نے، البتہ اب میں کیا کہوں، بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ کتا دریائی ہے۔ یہ خزہ جو ہے نا، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن بعض کی بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ وہ جو دریائی کتا ہے یہ وہ ہے، یہ کہا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ اس کی جو خزہ میں کہا ہے کہ وہ اس کا تزکیہ اور تزکیہ مچھلی کی طرح ہیں، یہ اس کی جلد میں ہے۔ جلد سے اگر اس کا لباس بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی جو مثلاً بال وغیرہ ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، اس کے بدن کے اوپر جو بال وغیرہ ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تزکیہ ضروری نہیں ہے، بنا سکتے ہیں۔ سنجاب کو بھی نکالا ہے، غیر معقول اللحم سے سنجاب بھی نکالا ہے، البتہ تزکیہ جب اس کا کریں، جب تزکیہ کیا یعنی اس کے سر کو ذبح کریں۔ سنجاب کیا ہے؟ سنجاب کے بارے میں میرے بچے بتایا گیا ہے کہ یہ صحرائی چوہا جیسے ہوتا ہے نا، صحرائی چوہا کی مانند ہے، صحرائی چوہا کی مانند ہے۔ اب بلا مزید آپ تحقیق کر لینا، صحرائی چوہا کی مانند ہے۔ میرے ذہن میں نا یہ گالڑ نہیں ہوتے، وہ آ رہا تھا، مزید آپ دیکھ لینا کہ یہ جو صحرائی چوہا کہہ رہا ہے، گالڑ کی شکل بھی دیکھ لینا اور مزید آپ دیکھنا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ سنجاب جو ہے نا وہ بھی نکال دیا ہے، یعنی جو مطلب ہے اس سے بھی اگر لباس وغیرہ بناتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غیر معقول اللحم نہیں ہونا چاہیے، الا الخز والسنجاب، ان کو نکال دیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ پھر آگے جی شرط ایک اور بتائی ہے، میں نے تو اکٹھی بتا دیں کہ وہ میتہ کے اجزاء سے نہ ہو، وہ جو مردار ہے، مر گیا ہے، اس کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو یہ لباس، اس سے نہ ہو، اور وہ ریشم وغیرہ کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، یہ کل بھی توضیح دی، آج پھر تھوڑی دی ہے، اس کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر اگلا مسئلہ عرض کروں گا، توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ ویجب کونہ ای الساتر غیر مغصوب
واجب ہے کون ہو یعنی ہے ساتر جو ہے غیر مغصوب ہے، غصبی نہ ہو، مباح ہونا چاہیے۔ مع العلم بالغصب، جب غصب کا علم ہو اس صورت میں غصبی کا عین نہیں ہونا چاہیے، جب غصب کا علم ہو۔ یہ قید کیوں لگائی؟ اگر کسی بندے کو غصب کا علم نہیں ہے لیکن ہے غصبی، اس میں پڑھ سکتا ہے۔ مع العلم بالغصب، غصب کا علم ہو جب کہ یہ غصبی ہے، تو پھر غصبی جگہ جو ہے نا معذرت وہ غصبی لباس نہیں ہونا چاہیے۔ یاجب کون ہو ہے ساتر، واجب ہے ساتر غیر مغصوب، غصبی نہ ہو، مباح ہو۔ کب؟ مع العلم بالغصب، جب غصب کا علم ہو۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قید کیوں لگائی ہے علم بالغصب کی، یعنی جس کو غصبی ہونے کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ ہے علم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وغیر جلد یجب کونہ اے ساتر غیر جلد وصوف وشعر، کس کی؟ وبر من غیر معقول اللحم، غیر معقول اللحم کی، جلد نہ ہو، صوف نہ ہو، شعر نہ ہو، وبر نہ ہو۔ جلد نہ ہو واضح ہے، صوف اس کی اوپر والی اون، شعر بال، وبر یہ بھی بال وغیرہ کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ صوف نا اس کو کہتے ہیں جو بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتی ہے نا، بھیڑ کے لیے صوف بولتے ہیں، اور بکرے کے لیے شعر بولتے ہیں، اور جو ہے نا اونٹ وغیرہ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو وبر کہتے ہیں۔ تھوڑا کہنے میں فرق ہے، ورنہ وہی بات ہے کہ یہ جناب واجب ہے کہ غیر معقول اللحم کی جلد ہو، اون ہو، بالوں وغیرہ سے نہ ہو۔ الا الخز والسنجاب، الا الخز، خزہ کیا ہے؟ جو بتایا دریائی کتا کا بعد نے، وہو دابۃ ذات اربع، یہ وہ جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تصاد من الماء، پانی سے شکار کیا جاتا ہے۔ زکاتھا کا زکات سمک، زکاتھا اس جو خز ہے اس کی زکوٰۃ اور اس کا ذبح کیا ہے؟ کا زکات سمک، مچھلی کے زکوٰۃ کی طرح ہیں، مچھلی کے تذکیہ کی طرح ہیں۔ وہی معتبرۃ فی جلد ہی ہے، یا یہ تزکیہ ہونا معتبر ہے فی جلد ہی، خز کی جلد میں معتبر ہے کہ اس کا تزکیہ ہو، لا فی وبر ہی ہو، اس کے وبر اور جو اس کے اوپر مطلب بال وغیرہ ہیں ان میں نہیں ہے۔ اجماعاً، اجماع ہے، کیا مطلب؟ ان کے بالوں وغیرہ میں نہیں ہے، یعنی اس سے آپ مطلب تزکیہ نہ بھی ہو، اس سے بال وغیرہ اتار کے اس کی پشم وغیرہ، تو اس میں جو ہے نا بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ لا فی وبر ہی، تزکیہ اس کے وبر میں معتبر نہیں ہے اجماعاً۔ والسنجابہ کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ الا الخذ والسنجابہ، سنجاب وہی صحرائی چوہا کی طرح ہے۔ مع تذکیت ہی، جب اس سنجاب کا کیا کیا جائے؟ تذکیت ہی، جب سنجاب کا تذکیہ کیا ہو۔ کیوں؟ لأنہ ذو نفس، اس لیے کہ یہ ذو نفس ہے، یعنی خون جہندہ رکھتا ہے۔ قال المصنف فی الذکر، مصنف نے ذکر میں فرمایا ہے، وقد اشتہر بین التجار والمسافرین انہ غیر مزکن۔ مصنف نے ذکر میں کیا فرمایا ہے؟ قد اشتہر بین التجار والمسافرین، تجار اور مسافرین کے درمیان مشہور ہے، انہ غیر مزکن، کہ وہ سنجاب کیا ہے؟ غیر مزکن، جو ہے وہ غیر مزکہ ہے۔ مصنف نے ذکر میں فرمایا ہے کہ جناب یہ تجار اور مسافرین کے درمیان مشہور ہے، انہ غیر مزکن، کہ سنجاب غیر مزکن یعنی تزکیہ والا نہیں ہے۔ غیر مزکن، یہ غیر مزکی ہے، یہ پاک نہیں ہے، تزکیہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا عبرت بذالک، فرماتے ہیں لا عبرت بذالک، یہ جو اشتہارہ اور مشہور ہو گیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ حملا لتصرف المسلمین علی ما هو الاغلب، حمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے تصرف کو علی ما هو الاغلب، جو کہ اغلب ہے۔ اغلب کیا ہے؟ تزکیہ ہے، مسلمان اس سے تصرف کرتے ہیں، تو مسلمان جو ہے کس کا تصرف کرتے ہیں؟ تزکیہ والا یا غیر تزکیہ والا؟ تزکیہ والے کا۔ مسلمانوں کے تصرف کو حامل کریں گے اغلب پر، اغلب تزکیہ شدہ ہے۔ آگا رابط دو ورنہ بات نہیں بنے گی۔ وَيَجِبُ كَوْنُهُ
غیر مغصوب غیر جلد و غیر میتۃ، واجب ہے کہ یہ ساتر غیر میتۃ میتہ کا نہ ہو، فیما یقبل الحیات، وہ جس میں حیات جو ہے، جو وہ اجزاء جو حیات کو قبول کرتے ہیں، کل جلد جیسے جلد ہے اس کی، اما ما لا یقبلھا، ہا یعنی حیات، اما وہ اجزاء جو حیات کو قبول نہیں کرتے ہیں، کا شعر جیسے بال ہیں، وصوف ہے اور اس کی اون ہے، فتصح الصلاۃ فیہ، نماز ٹھیک ہے، فی ہے ما کی طرف جا رہی ہے، ما لا یقبلھا، وہ جو حیات کو قبول نہیں کرتے ہیں ان میں نماز ٹھیک ہے، من میت میت سے، نہیں مزہ آیا، اما ما لا یقبلھا، اما ما وہ لا یقبلھا جو حیات کو قبول نہیں کرتی ہیں، جیسے کہ شعر بال ہو گئے، وصوف ہے اور اون ہو گئی، فتصح الصلاۃ فیہ، فی ان ما لا یقبل میں نماز ٹھیک ہے، من میت میت سے بھی، یعنی اس مردے کے یہ بال وغیرہ اتار لیں، اس کی اون وغیرہ ٹھیک ہے، اذا اخذہ جزا، اخذ کا فاعل مصلی ہے، ہو یعنی ما لا یقبل کی طرف جا رہی ہے، اذا اخذہ جب مصلی اخذ کرے، ہو اس ما لا یقبل کو، جزن قینچی کرے، ان کو قینچی کر لے، او غسل، او شاباش کیا کہوں، او غسلا موضع الاتصال، یا وہ اتصال والی جگہ کو مصلی کیا کرے، دھو لے، یعنی وہ جگہ جو میت کے ساتھ لگی ہوئی تھی بال وغیرہ کونے، اس کو کیا کرے، دھو لے، فتصح الصلاۃ فیہ من میت، نماز ٹھیک ہے، فی اس ما لا یقبل والے میں میت سے بھی ہو، اذا اخذہ جزن او غسل موضع الاتصال، جب مصلی ما لا یقبل کو قینچی کرے یا موضع اتصال کو مصلی دھو لے، وغیر الحریر یجب کونو لے آؤ، غیر الحریر المحض، حریر محض نہ ہو، وہ لباس ساتر حریر محض نہ ہو، او الممتزج، ٹھیک، علی وجہ یستہلک الخلیط لقلتہ، یا ممتزج یعنی حریر کے ساتھ غیر حریر مخلوط ہے، ممتزج ہے حریر کے ساتھ غیر حریر، اس طرح ہیں یستہلک الخلیط کہ وہ مخلوط ہونے والی جو حریر کے ساتھ ہے وہ ختم ہو گئی، نابود ہو گئی ہے، لقلتہ کم ہونے کی وجہ سے، یہ بھی نہ ہو حریر محض نہ ہو، یا نہیں حریر کے ساتھ غیر حریر کچھ اور ملی ہے، لیکن وہ جو غیر حریر کے ساتھ ملی ہے نا، وہ غیر، وہ تھی تھوڑی ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، اب حریری ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، او الممتزج، یا وہ جو ممتزج ہے یعنی حریر جس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہے لیکن علی وجہ اس طرح یستہلک الخلیط لقلتہ، وہ خلیط، وہ ملنے والی، وہ مخلوط ہونے والی زائل ہو گئی ہے، لقلتہ قلت الخلیط، خلیط کے کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ حریر زیادہ ہے، غیر حریر جو ملی تھی وہ تو ویسے اس کے اندر ختم ہو گئی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کس کے لیے غیر الحریر، حریر کا لباس نہ ہو، کس کے لیے، للرجل والخنثی، نہیں بات سمجھا سکا، واجب ہے غصبی نہ ہو، میتہ کی اجزاء نہ ہو، اور واجب ہے کہ وہ حریر کا نہ ہو، حریر کا نہ ہو، کس کے لیے حریر کا نہ ہو، مرد کے لیے اور خنثی کے لیے، خنثی سے مراد خنثی مشکلہ ہے، یعنی مرد کے لیے حریر کا لباس پہننا اور خنثی کے لیے حریر کا لباس پہننا ٹھیک نہیں ہے، غیر حریر کا ہونا چاہیے مرد کے لیے اور خنثی کے لیے، واستثنی منہ ما لا یتم الصلاۃ فیہ کالتکۃ والقلنسوۃ، توجہ کرو، واستثنی منہ حریر سے استثناء کیا گیا ہے، منہ کی ضمیر آغا جان حریر کی طرف جا رہی ہے، حریر سے استثناء کیا گیا ہے، ما لا یتم الصلاۃ فیہ، ما یعنی وہ جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، واستثنی منہ استثناء کیا گیا ہے اس حریر سے، ما لا یتم الصلاۃ فیہ یعنی جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ حریر کا ہو
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، حریر سے استثناء کیا گیا ہے۔ کتکت ہے جیسے کمر بند ہے، والکلنسو اور ٹوپی ہے، وما یجعل منہ فی اطراف الثوب اور منہ حریر، اور وہ حریر جو کپڑے کے اطراف میں قرار دی گئی ہے، ونحوہا اور نحو اطراف، البتہ وہ جو کپڑے کے اطراف میں کتنی ہو، مما لا یزید علی 4 اصابع مضمومہ، 4 بند انگلیوں سے زیادہ نہ ہو، لا یزید ہو زیادہ نہ ہو، علی 4 اصابع 4 انگلیاں مضمومہ بند، 4 بند انگلیوں سے زیادہ نہ ہو۔ کپڑے کے اطراف میں یہ حریر لگایا گیا ہے لیکن 4 بند انگلیوں سے زیادہ نہیں ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ اما الافتراش لہو فلا یعد لبسا، اما الافتراش جائے نماز ہے، فرش قرار دینا، لہو حریر کے لیے، لہو حریر کے ساتھ، حریر کے لیے فرش بنانا، الافتراش لہو حریر کا فرش قرار دینا، جائے نماز جو ہوتی ہیں، فلا یعد لبسا اس کو لبس شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ کالتدثر بہی جیسے حریر کو آپ نے اوپر ڈالنا، تدثر کہتے ہیں جیسے کوئی کپڑا وغیرہ بندہ آپ نے اوپر ڈال کے نہیں سو جاتا، یا ایھا المدثر چادر وغیرہ اوپر ڈالنی، تو بہی اس حریر کے ذریعے سے کیا کرنا، تدثر کرنا، اوپر ڈالنا اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والتوسد اور اس تکیہ کرنا، پیچھے ٹیک لگانا اس حریر کی، مسئلہ نہیں ہے۔ والرکوب علیہ الحریر حریر کے اوپر سوار ہونا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مثلا زین وغیرہ حریر کی بنی ہوئی ہے، گھوڑے کے اوپر جو زین ہے اس کے اوپر بیٹھ کے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آخری 70 ایک مرتبہ پھر سنو۔ اما الافتراش لو فلا یعد لبسا، اما فرش قرار دینا حریر کا، فلا یعد لبسا یہ لبس شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ کالتدثر بہی جیسے حریر کی جو ہے نا، حریر جیسی چیز کوئی اوپر ڈالنا، تدثر کرنا، اوپر ڈالنا بہی حریر کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والتوسد اور ٹیک لگانا حریر کی، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ والرکوب علیہ الحریر حریر کے اوپر کیا ہونا، سوار ہونا، جیسے زین ہے مثلا، زین حریر کی بنی ہوئی تو اس کے اوپر بندہ سوار ہو تو کو بھی اس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی میرے آگا جان بات۔ اب آپ کی خدمت میں بات یہ ہے، پیچھے کہا تھا کہ عورت جو ہے، مرأہ جو ہے وہ کیا کرے گی آگا جان، وہ یہ تھا کہ اپنا سر کیا ہے، ڈھانپے گی، سر اپنا ڈھانپے گی۔ پیچھے ایک بات تھی والمراد بالمرأۃ الانثى بالغہ، پیچھے گزرا تھا وہاں، اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کنیز محض، کنیز محض اور بچی کا سر کا ڈھانپنا اور چھپانا ساکت ہے۔ عورت کے لیے ہے نا، شروع میں جانتے ہو نا، عورت کو چاہیے کہ سارا لباس جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھے، بال بھی اس نے ڈھانپنے تھے، لیکن یہاں بتا رہے ہیں اس جگہ پہ آ کر کہ کنیز محض ہے۔ میں بتاتا ہوں کنیز محض کیا ہوتی ہے۔ جو کنیز محض ہے وہ، اور جو بچی ہے اس کا سر کو ڈھانپنا ساکت ہے، سر کا ڈھانپنا ساکت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ کنیز محض کیا ہوتی ہے؟ کنیز محض وہ ہے جس کی کوئی چیز آزاد نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کنیز مدبرہ ہو۔ کنیز مدبرہ کیا ہوتی ہے میرے بچے؟ کنیز مدبرہ وہ ہے، مولا نے کہا ہے انت حر دبر وفاتی، میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یہ ہوتی ہے کنیز مدبرہ۔ یا مکاتبہ ہو، مشروطہ ہو یا مطلق۔ مکاتبہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مکاتبہ مشروطہ، ایک ہوتا ہے مطلقہ۔ مکاتبہ مشروطہ یہ ہے، مولا نے کہا ہے کہ تیرے مثلا 5 لاکھ ہیں، جب تو سارے دے دے گی نا تو اس وقت آزاد ہو جائے گی۔ مشروط ہے جب سارے دے گی تو آزاد ہو جائے گی، اور مطلقہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے جتنے دیتی جائے گی آزاد ہوتی جائے گی۔ مکاتبہ مشروطہ ہو یا مطلقہ، البتہ مطلقہ اس صورت میں جب اس نے کوئی چیز ابھی تک دی نہیں ہو۔ ام ولد ہو، ام ولد وہ کنیز ہوتی ہے جس کا مولا کی طرف سے مطلب کیا ہے، بچہ ہے، مولا نے قریب گئے اور مولا سے اس کنیز کا بچہ ہو گیا ہے، تو یہ ساری نا کنیز محض میں آ جاتی ہے۔
کنیز محض کا، میں پتہ نہیں بار بار جو کہہ رہا ہوں بات میری پہنچی ہے نہیں میرے بچے، میں رٹا لگا رہا ہوں کہ کنیز محض کا سر چھپانا ساکت ہے، واجب نہیں ہے کنیز محض سر کو چھپائے۔ کنیز محض سر کو اوپر کپڑا ہٹا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، کنیز محض کا سر چھپانا ساکت ہے۔ بچی جس کو بطور تمرین 6-7 سال کی عمر میں نماز پڑھتی ہے، اس کا سر چھپانا بھی ساکت ہے، وہ بھی سر کے اوپر کپڑا نہ بھی ہو تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اور کنیز محض کی توضیح دی کہ کنیز محض وہ ہے جس کی کوئی چیز بھی آزاد نہیں ہوئی ہے۔ اس کنیز محض میں آ جائے گا کیا آ جائے گا کنیز محض میں؟ کنیز جو مدبرہ ہے، سوال مدبرہ کون سی؟ جس کو مولا نے کہا میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، یہ بھی اسی میں ہے۔ وہ کنیز جو مکاتبہ ہے، مکاتبہ کی دو قسمیں، مشروطہ ہو یا مطلقہ۔ مشروطہ کون سا مکاتبہ؟ مکاتبہ قرارداد مولا والی مشروطہ، سارے پیسے دے گی تو آزاد ہے۔ مطلقہ جتنے دیتی جائے گی آزاد ہو جائے گی، یہ مکاتبہ مطلقہ ہوتا ہے، جتنے دیتی جائے گی آزاد ہو جائے گی۔ لیکن کنیز مکاتبہ مشروطہ والی ہو، مطلقہ والی ہو، ولد ہو، ساری یہ کنیز محض ہے اور سر کا ڈھانپنا ساکت ہے، اور بچی جو ہے اس کا بھی سر کا ڈھانپنا ساکت ہے۔ بس اتنا توجہ فرماؤ۔ وَيَسْقُطُ سَتْرُ الرَّأْسِ، سر کا ڈھانپنا ساکت ہے، سر کا ڈھانپنا۔ وَهُوَ رَكْبَةُ فَمَا فَوْقَهَا، یہ کہاں سے شروع ہوگا جی؟ وَهُوَ، یہ سر کا ڈھانپنا جو ہے کیا ہے؟ رقبہ، گردن، فما فوقا، گردن اور گردن سے اوپر مراد ہے، گردن اور گردن سے اوپر سر کا ڈھانپنا چھپانا ساکت ہے۔ کس کا؟ یسکتو ستر الراس عن العامۃ المحضہ، کنیز محض کا۔ کنیز محض کون سی ہے جی؟ کنیز محض کسے کہتے ہیں؟ التی لم ینعتق منہا شیء، التی اسی کنیز محضہ کو بتا رہا ہے، یعنی وہ کنیز محضہ وہ ہے جس کی منہا، وہ اما کی کوئی چیز آزاد نہیں ہوئی ہے، منہا اس اما کی کوئی شے آزاد نہیں ہوئی ہے۔ ان وصلیہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ مُدَبِّرَةً أَوْ مُكَاتِبَةً مَشْرُوطَةً أَوْ مُطْلَقَةً لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، اگرچہ وہ کانت والی ضمیر اما، اگرچہ وہ اما اور کنیز مدبرہ ہو یا مکاتبہ مشروطہ ہو یا مطلقہ ہو، یہ مطلقہ کی قید ہے۔ لم تؤد شیئا، مطلقہ وہ جس نے کوئی چیز ادا نہیں کی ہے۔ او ام ولد، یہ ام ولد ہے۔ ولو ان عتق من شیء، اگر اس بلا کنیز کی کوئی چیز آزاد ہو گئی ہو، کنیز کی کوئی چیز آزاد ہو، مثلا مطلقہ تھی، کچھ پیسے دے دیے، تھوڑی سی آزاد ہو گئی ہے۔ ولو ان عتق من شیء، اگر اس عامہ کی کوئی چیز آزاد ہو، ٹھیک، کوئی شے آزاد ہو گئی ہو، فکل حرتے، تو یہ کس کی طرح ہیں؟ حرہ کی طرح ہیں۔ کیا مطلب حرہ کی طرح ہیں؟ حرہ عورت جو آزاد عورت ہے، سر کو چھپاتی ہے نا، چھپاتی ہے، تو یہ بھی سر کو پھر کیا کرے گی؟ چھپائے گی۔ والصبیۃ ان العامۃ الماضی والصبیۃ یسقط ستر الراس، کنیز ماں سے، والصبیہ اور صبیہ سے۔ صبیہ کون ہے؟ التی لم تبلغ، جو بالغ نہیں ہوئی، فتصح صلاتها تمرینا، اس صبیہ کا صلاتها، صبیہ، اس صبیہ اور بچی کا تمرینا نماز پڑھنا صحیح ہے، مکشوفۃ الراس، برہنہ سر کے ننگے ہو کر۔ موفق مید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔